السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش و مطمئن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اپنے گھروں میں ایسے ہی خوش اور مطمئن اور آباد رکھیں، آمین۔ تو بغیر ڈیلے کیے بڑھتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کی جانب۔ ایپیسوڈ 46، ناول بچپن کا دسمبر، از ہاشم ندیم، دوسرا دور، تیسرا الوداع۔ صبح کے 4 بجتے ہی سی پی او نے بگل بجوا دیا، لیکن ہم سب کی آنکھوں میں نیند پہلے ہی کہاں تھی۔ یہ صبح کیڈٹ کالج کی دوسری صبحوں سے کتنی مختلف اور کتنی اہم تھی، اس کا اندازہ صرف ہم پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹ ہی لگا سکتے تھے۔ ہمارے کلف لگے کڑک خاکی یونیفارم اور ہماری کیپ بیرٹس پر لگے رنگین پروں یعنی پلومز کے ساتھ جڑی ہماری الماریوں میں رات ہی کو ٹانگ دی گئی تھی۔ ہمارے لانگ پریڈ شوز چم کرتے شو ریکس پر سجے ہوئے تھے۔ باہر پریڈ گراؤنڈ میں الوداعی ترانے بجنا شروع ہو گئے تھے۔ آج ہمارا ناشتہ صبح 6 بجے ہی پیش کر دیا جانا تھا تاکہ ہم واپس آ کر اپنے یونیفارم پہنیں اور اپنی آخری تیاری کر کے پریڈ گراؤنڈ جا پہنچے۔ ہم سب بیک وقت اداس بھی تھے اور خوش بھی۔ ہم ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی دوسرے کی آنکھ میں چھپی نمی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ سارے کیڈٹس ایک دوسرے کے ہاسٹلز جا کر اپنے گھر کے پتوں اور ٹیلی فون نمبروں کا تبادلہ کر رہے تھے تاکہ مستقبل میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھ سکیں۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہمارے گھر والوں میں سے کون کون ہماری پاسنگ پریڈ دیکھنے کے لیے گراؤنڈ میں پہنچ چکا ہوگا، کیونکہ مہمان پریڈ سے صرف 2 گھنٹہ پہلے ہی کالج آ سکتے تھے اور انہیں وہیں گیٹ سے ان کے گارڈز کے حساب سے باضابطہ طور پر پریڈ گراؤنڈ میں ان کی کرسی تک پہنچا دیا جاتا تھا۔ مجھے تو گھر سے کسی کے آنے کی کچھ کم ہی امید تھی کیونکہ ابا اور امی اتنا لمبا سفر طے نہیں کر سکتے تھے اور عمارہ اور فرحان بھیا اکیلے آ نہیں سکتے تھے، لیکن باقی کیڈٹس اور میرے دوستوں کے گھر سے سبھی آ رہے تھے اور اب انہی کے خاندان میرے خاندان بھی تو تھے۔ 6 سال سے ویکینڈ پر اور 2-4 دن کی کم چھٹیوں میں کبھی فیصل کے گھر تو کبھی اصفر کے گھر جاتا رہا تھا۔ کبھی آصف موٹے کی امی کے ہاتھ کے پراٹھے کھائے تو کبھی نثار روندو کے گنے کے کھیتوں سے گنے توڑ کر کھاتے کھاتے میرا بچپن میری انہی دوستوں کے گھر والوں کے ساتھ بیت گیا تھا۔ اور ان سب کی امیاں اور ابا مجھے بھی اپنا ریڈی میڈ بیٹا ہی تو سمجھتے تھے۔ اصفر کے ڈیڈی نے تو اصفر سے بھی زیادہ مجھے جیب خرچ اصفر کی ڈیڈی سے تو میں اصفر سے بھی زیادہ جیب خرچ اینٹ لیتا تھا اور فیصل کی ممی چھٹیوں میں فیصل کی نہیں بلکہ میری مرضی کا کھانا بنایا کرتی تھی۔ اصفر بھٹی کے بابے نے مجھے کبڈی اور داؤ لگانا سکھایا تھا اور نثار روندو کے ابا سائیں نے مجھے گاؤں کے کھیتوں میں شکار کھیلنے کے جانے کتنے گر بتائے تھے۔ میں ان سب کا لاڈلا عادی تھا جسے انہوں نے کبھی احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ اپنے گھر اور اپنے ماں باپ سے دور ہے۔ اور میرے لیے رشتے کسی بھی خون کے رشتے سے کم نہیں تھے۔ آخری بگل بج چکا تھا اور اب ہم سارے سینئر پاسنگ آؤٹ کیڈٹس لمبی قطاروں میں اپنے اپنے ہاسٹل سے نکل کر پریڈ گراؤنڈ جانے کے لیے باہر فالن کی تیاریاں شروع کر چکے تھے۔ ہاسٹلز کے دونوں طرف راستوں میں ہمارے جونیئرز ہاتھوں میں پھولوں کے گلدستے اور الوداعی کارڈ لیے ہمیں خدا حافظ کہنے کے لیے جانے کب سے تیار کھڑے تھے۔ انہی میں 7ویں جماعت کے وہ چنو منو ببلو پپو سونو مونو قسم کے کیڈٹس بھی تھے جو آنکھوں میں وہی حیرت اور فخر آمیز سی روشنی لیے کھڑے ہمیں تک رہے تھے جو کبھی 7ویں جماعت میں ہماری آنکھوں میں اپنے سینئرز کو یوں سجے سنورے آخری پریڈ جاتے ہوئے دیکھ کر لہرائی تھی۔ انہی میں سے ایک ننھا سا تارا آگے بڑھا اور اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا گلدستہ میری طرف بڑھا دیا۔ آدی سر،
دس از فار یو۔ میں نے اس معصوم تارے سے گلدستہ لے لیا اور پھر اسے ایڑیاں بجا کر ایک کڑکدار سلیوٹ کیا۔ سبھی ننھے تارے کھلکھلا کر ہنس دیے۔ اس نے اپنی آٹوگراف بک آگے کر دی اور میں نے اپنی زندگی کے پہلے آٹوگراف کاغذ پر ثبت کر دیے۔ جیتے رہو ہمیشہ۔ ہم سب پریڈ گراؤنڈ میں اکٹھے ہو چکے تھے۔ سی پی او نے وسل بجائی اور ہم نے پریڈ کی فارمیشن ترتیب دی۔ مہمان اپنی نشستوں پر بیٹھ چکے تھے اور بینڈ والے نے اپنے پورے 72 اوزاروں سمیت اپنی فوج کو دھن شروع کرنے کا اشارہ کیا۔ بینڈ پر چوٹ لگی اور ایڈجوٹنٹ نے سی پی او کو اجازت دینے کے لیے اپنی اسٹک لہرائی۔ پریڈ شروع ہو گئی۔ ہم سارے پاسنگ آؤٹ کیڈٹ اپنے اپنے ہاؤس کے جھنڈے تلے اپنے پی او سمیت پریڈ کرتے ہوئے اس چبوترے کی جانب بڑھ رہے تھے جہاں گورنر صاحب، پرنسپل اور ایڈجوٹنٹ سمیت کھڑے ہم سب سے سلامی لینے کا انتظار کر رہے تھے۔ ہم گھوم کر اب اس قطار میں چل رہے تھے جس کے بالکل سامنے مہمانوں کا پنڈال تھا۔ تمام کیڈٹس کے گھر والے انہیں پہچان کر ان کی جانب دیکھ کر خوشی سے ہاتھ ہلا رہے تھے۔ آج ان کے جگر کا ٹکڑا زندگی کے ایک بہت بڑے امتحان میں سرخرو ہو کر ان کا مان بڑھا رہا تھا۔ ہم نے ڈائس کی طرف گھوم کر سلامی کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ یہ سلامی دراصل تمام کیڈٹس کی اپنے گھر والوں اور پیاروں کے لیے بھی تھی جو دور سے انہیں دیکھ کر خوشی سے نعرے لگا رہے تھے، ان کے نام پکار رہے تھے۔ دفعتاً میرے کانوں میں بھی ایک آواز ابھری، آدی آدی۔ میں نے سلامی دیتے ہوئے بھیڑ میں نظر دوڑائی اور کچھ پل کے لیے میرا خود اپنی آنکھوں سے اعتبار اٹھ گیا۔ دور تیسری قطار میں امی کھڑی تھیں۔ ہاں وہ میری امی ہی تھیں، میری پیاری امی، جو اس وقت بھی اپنے مخصوص کالے برقعے میں ملبوس تھیں اور اتنے بہت سارے غیر مردوں کی موجودگی کی وجہ سے صرف اپنی بھیگی آنکھوں سے پلو ہٹائے کھڑی تھی اور ان کا ایک ہاتھ میری جانب یوں اٹھا ہوا تھا جیسے وہ اتنی دور سے بھی اپنے راجا بیٹے کو بھیڑ میں ٹھوکر کھا کے گرنے سے روک لینا چاہتی ہوں۔ یا اللہ، یہ کیسا معجزہ ہے۔ پھر میری نظر امی کے ساتھ کھڑے فاری بھریا پر پڑی۔ مجھے آواز دینے والی آواز انہی کی تھی۔ ارے یہ کیا! ان کے ساتھ امارہ بھی کھڑی پاگلوں کی طرح ہاتھ ہلا رہی تھی اور پھر میری نظر امارہ کے ساتھ کھڑے چوتھے شخص پہ پڑی۔ مجھے اتنے زور کا جھٹکا لگا کہ اگر میں فوراً اپنے قدم سنبھال نہ لیتا تو ضرور پوری کی پوری پریڈ کے قدم توڑ کر سب کی پریڈ برباد کر دیتا۔ امارہ کے ساتھ ابا کھڑے تھے۔ ہاں میرے ابا۔ وہ کیسے یہاں تک آ پہنچے؟ اتنا لمبا سفر، امی کی بیماری، امارہ کے امتحانات، کوئی وجہ بھی تو ان کے قدم نہیں روک پائی تھی۔ کون کہتا ہے کہ میرے ابا مجھ سے پیار نہیں کرتے؟ دیکھو وہ کھڑے ہیں میرے ابا۔ وہ رہی میری پیاری امی جو اپنے آدی کی سلامی لینے یہاں تک آ پہنچی تھی، شاید اپنی زندگی کا سب سے لمبا سفر طے کر کے۔ ابا نے مجھے دیکھ کر ہلکے سے ہاتھ ہلایا۔ ان کی آنکھوں کی نمی میں یہاں سے بھی محسوس کر سکتا تھا، لیکن یہ نمی خوشی کی نمی تھی۔ ان کے آدی نے آج وہ کر دکھایا تھا جو ان کا خواب تھا۔ لوگ بیٹوں سے بھلا اور کیا چاہتے ہوں گے؟ فخر کا یہی کچھ لمحوں کا احساس، غرور کی چند گھڑیاں جو ان کی ساری زندگی پر بھاری ثابت ہوتی ہوں گی۔ میری اور ابا کی آنکھیں ملی۔ میری آنکھوں سے صدیوں کا رکا ہوا سیلاب بہہ نکلا۔ میرے قدم پریڈ کی بیٹ پر اٹھ رہے تھے۔ میرا ہاتھ ماتھے پر سلامی کے لیے جما ہوا تھا، لیکن میری آنکھیں یوں بہہ رہی تھیں کہ آج ہی اندر کا ہر دریا نکال کر ہی دم لیں گی۔ امی نے دور سے مجھے اشارہ کیا کہ میں نہ روؤں، پر وہ خود بھی تو رو رہی تھی۔ امارہ مجھے دیکھ کر منہ چڑھا رہی تھی، لیکن وہ بھی تو رو رہی تھی۔ فاری بھیا جو ایسے موقعوں پر بہت بہادر بنتے تھے، آج تو وہ بھی بنا چہرہ چھپائے یوں رو رہے تھے کہ ان کے گالوں پر بہتے آنسو مجھے اتنی دور سے بھی دکھائی دے رہے تھے۔ سی پی او زور سے چیخا، کیڈٹ آخری سلامی دے گا، سلام فال۔ ہمارے ساتھ تیزی سے
ہمارے ہاتھ تیزی سے ہوا میں لہرائے، ماتھے تک گئے اور نیچے گر گئے۔ میرے دل نے سرکوشی کی۔ الوداع اے میرے رہنما، الوداع میری تربیت گاہ، الوداع۔ تو لسنرز، یہ تو تھا تیسرا الوداع جو عادی کا کیڈٹ کالج سے تھا، اور اسی تیسرے الوداع کے ساتھ ہی دوسرا دور بھی اختتام پذیر ہوا، اور اب آنے والی اقساط میں تیسرا اور آخری دور شروع ہو جائے گا۔ تو یہاں لسنرز دوسرا دور اختتام پذیر ہوا، اور آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تیسرے اور آخری دور کے لیے جڑے رہیے۔ شکریہ۔